فارمر کو فائدہ نہیں ہوتا جو کہ اپریل کے اندر کاشت کر رہا ہو اپنی کاٹن کی، مثال کے طور پہ۔ اس کے بعد اس وقت طے کیا تھا کہ 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم ڈاؤن سٹریم کوٹری چھوڑیں گے، یہ ہمارا کوٹری براج کے نیچے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ریگولیٹر نہیں ہے پانی کا کوٹری براج کے بعد، تو ڈاؤن سٹریم کوٹری ہم نے سوچا تھا کہ 10 ملین کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مزید اسٹڈی کرائی جائے گی۔ جب مزید اسٹڈی ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا 2005 میں کہ 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ تو سمندر کا پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور نیچے جو ہے وہ مینگروو خراب ہو جائیں گے، وہ جو برڈ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی، بہت سارے اور نقصانات ہو جائیں گے۔ ہم انفارچونیٹلی ایوریج پہ تو اس سے زیادہ چھوڑتے ہیں، لیکن اکثر ہم اتنا بھی نہیں چھوڑتے سالوں میں، تو وہ ایک نہر سے جا رہا ہے اور باقی ساری نہروں پہ ایکچولی آبادی بھی ہو گئی ہے، تو اب ادھر پانی جاتا ہے تو فلڈنگ ہو جاتی ہے اور ان کا روزگار بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ ہم نے کوئی بند بنائے، نہ اس کی کوئی تدبیر کی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پانی جو 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑنا ہے وہ کس کے حصے سے جائے گا۔ وہ ہر پاکستان کا ہر صوبہ اپنے حصے سے دے گا، یا جو سندھ میں پانی آیا ہے اس میں سے ہی جائے گا؟ کیونکہ اگر سندھ میں ہی پانی آیا ہے اس سے جائے گا تو 45 سے 8 نکال لو تو سندھ کے پاس تو صرف 37 ملین ایکڑ فٹ پانی رہ جاتا ہے۔ سو یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کو ہم کو یہ بات سمجھنا پڑے گا، اور یہ چیزیں آسان نہیں ہیں۔ 2018 میں پاکستان میں کنسنسس سے ایک مرتبہ واٹر پالیسی بنی تھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایکنک نے یہ فیصلہ کیا، اکنامک کمیٹی آف بیٹا تم ہٹ جاؤ سائڈ سے ضرور، اکنامک کمیٹی آف دا نیشنل اکنامک کمیٹی نے ایگزیکٹو کمیٹی آف دا نیشنل اکنامک کاؤنسل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کنال بنے گی تھر کنال، سوری چشمہ نہیں، یہ جو ابھی جو کنال بن رہی ہے چولستان کی کنال، اس کا جو فیصلہ ہے وہ سی سی آئی میں ہوگا۔ یہ ایکنک فیصلہ دے چکی ہے، لیکن آپ وہ سی سی آئی پہ مسئلہ نہیں لے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ کو مزید اناج چاہیے، اور آلریڈی آپ یہ دیکھیں کہ اس سال گندم کے اندر جو حال ہوا ہے کسان کا، کہ اس وقت سندھ میں تھڈے پہ 50 روپے بھی نہیں مل رہے کسان کو، اور کوئی ایسا کسان نہیں ہے جو کہ اس ریٹ گندم پہ نہ سندھ میں نہ پنجاب میں پیسے کما رہا ہو، نقصان میں بیچ رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے انویسٹرز خرید رہے ہیں، کچھ آڑتی خرید رہے ہیں، کچھ اسٹاکس خرید رہے ہیں، جو یہی گندم جو انہوں نے آج 50 روپے کی لی ہے وہ آپ کو 80 روپے کی بیچیں گے سپٹمبر میں، اور دسمبر میں آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تو حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے پچھلے سال جو 31 ملین ٹن گندم آئی تھی وہ اس سال جو ہے پیدا صرف 28 سے 29 ملین ٹن ہوگی، تو ہم کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم کو زیادہ آبادی پڑ رہی ہے تو زیادہ ایریا ہم کو چاہیے، لیکن جب ایریا چاہیے اگر ہم کو، تو ہم کو زیادہ پانی بھی چاہیے۔ ہم جس ملک میں آلریڈی پانی کی شارٹیج ہو، 15% سے پانی کی شارٹیج ہے، سندھ میں تو اس سے زیادہ شارٹیج ہے، اس میں اگر آپ کہیں سے کسی کا پانی کاٹ کے دے دیں گے تو کہیں اور شارٹیج بڑھ جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، پانی تو ایجاد نہیں کر رہے ہم۔ یا تو ہم یہ بات کریں کہ ہم اپ اسٹریم یہ کنال کے ہم وہاں پہ گرڈ ایریگیشن شروع کر دیں، ڈرپ ایریگیشن شروع کر دیں، یا ہم یہ بات کریں کہ جس ایریاز کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں سینٹرل پنجاب وغیرہ میں، وہاں کا پانی تھوڑا سا کم کر دیں۔ ہم جہاں پہ سندھ میں یا پنجاب میں جہاں پہ کنال کے ساتھ کا لینڈ جدھر پانی چلا گیا ہے، وہاں پہ ٹیوب ویل سے پانی نکال کے تھوڑا سا کنال میں ڈالیں تاکہ واٹر لاگنگ نہ ہو جائے، یا ٹیوب ویل سے نکال کے ڈائریکٹ فارمنگ پہ چلے جائیں۔ ہم لیزر فارمنگ کی ریکوائرمنٹ کریں تاکہ 1 انچ سے زیادہ پانی نہ لگے۔ ہم نے وہ کوئی چیز نہیں کی ہے، ہم یہ صرف پانی ڈائیورٹ کر رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں۔ اور دیکھیں یہ جو کنال ہے یہ اپ اسٹریم ہے، ساؤتھ پنجاب سے بھی، رحیم یار خان سے اپ اسٹریم ہے یہ، تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سندھ پنجاب کا مسئلہ ہے، کیونکہ پنجاب کے شمالی پنجاب کے بہت سارے جنوبی پنجاب کے بہت سارے فارمر اس سے افیکٹڈ ہوں گے۔ اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سندھ ورسز پنجاب ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، سی سی آئی میں بیٹھیں اور یونانیمسلی فیصلہ کر لیں کہ یار یہ اتنا پانی ہے، اتنے لوگوں کی ہسٹورک ڈیمانڈز ہیں، اتنا لینڈ ہے، کیا بحث طریقہ ہے؟ آپس میں 4 بھائی بیٹھ کے فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر 1 یا 2 لوگ رو رہے ہوں تو یہ فیصلہ مناسب نہیں ہوگا۔ سو جب تک کہ پاکستان بھر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کا کنسنسس نہیں ہو، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کنال بنانی چاہیے۔ اس سے بگاڑ ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وفاق کا بگاڑ کرنا، وفاق کو کمزور کرنا ایک گناہ کے برابر ہے۔ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم کو وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عوام پاکستان کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ پاکستان میں جب تک غریب لوگ آگے نہیں آئیں گے، پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ اور اس وقت آپ غریب فارمر کا پانی کاٹ رہے ہیں،
اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا زبان بولتا ہے اپنے گھر میں، لیکن آپ غریب فارمر کا پانی کاٹ رہے ہیں، وہ ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم کو منع کر رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، غریب کسان کا پانی آپ نہیں کاٹیں۔ نمبر 2، آپ یہ بات بتائیں پاکستان بھر میں کہ بھائی یہ پانی کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، ہر سیزن میں کدھر سے آئے گا۔ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فلڈ والی کنال ہے، تو فلڈ کنال جس کو عموماً لنک کنال کہتے ہیں، وہ لنک کنال ایک دریا سے دوسری دریا میں ہوتی ہے کہ اگر انڈس میں فلڈز آ رہے ہیں تو آپ وہاں سے ایک لنک لیتے ہیں اور آپ جہلم میں ڈال دیتے ہیں، جہلم میں فلڈز آ رہے ہیں اس کے کیشمنٹ ایریا میں، تو وہاں سے لنک لے کر آپ ستلج میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن لنک کنال جو ہوتی ہے وہ فارم ہاؤس پہ نہیں جاتی، کیونکہ وہ بیچارہ فلڈ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا، ہم کسی اور کے پر ضائع بھی نہیں کرنا چاہ رہے پیسے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، اس سیریسلی بڑی مطلب یہ 2 دن کی کانفرنس کے اندر اگر ایمانداری سے فیکٹس پہ بیٹھا جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس میں مسٹرسٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ٹیلیمیٹری لگ سکتی ہے، ہر کنال پہ کتنا صوبہ وڈرا کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے صوبے کے سب لوگ بیٹھے ہوں، ہر سندھ کی کنال پہ جو ہے جہاں پہ وڈرا ہوتا ہے پانی، باقی تینوں صوبوں کے لوگ بیٹھے ہوں، ہر پنجاب کی کنال پہ باقی تینوں صوبوں کے لوگ بیٹھے ہوں۔ یہ تھوڑی کوئی مشکل مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو سلجھانا جذبات میں نہیں، غصے سے نہیں اور آمریت کے طریقے سے نہیں، بلکہ اس مسئلے کو جمہوریت کے طریقے سے سمجھانا ہی ملک کے لیے میرے خیال سے اچھا رہے گا۔ ورنہ یہ ملک جو ہے یہ ہم جس روش پہ چل چکے ہیں، جس ڈگر پہ چل چکے ہیں کہ ایک غلطی سے دوسری غلطی سے تیسری غلطی پہ جا رہے ہیں، تو ایک اور غلطی کریں گے، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ اسماعیل صاحب، اپنے خیالات اظہار کر رہے تھے۔ کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو اپنا تعارف کرا کے سوال کریں۔ راشد لغاری، آپ جی، یہ سوال جو ہے یہ کیونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں لغاری صاحب، تو یہ سوال آپ کا ایک دم درست ہے کہ ایک سندھ ہائی کورٹ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے چکی ہے جیسا آپ جانتے ہیں، دوسرا ایکنک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک سی سی آئی میں جائے گا تو وہ اپروول دے گا، اور یہ سی سی آئی میں نہیں لایا گیا۔ تو اتفاق ہے، یہ اتفاق ہے کہ سندھ کی حکومت جو آج ہے، جو سی سی آئی میں بھی بیٹھتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ وفاق میں بھی حکومت میں ہے، وفاق کی حکومت ان کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو اگر آپ کنال کے خلاف ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، ہم آپ کے گھر پہ آ کے چائے نہیں پئیں گے، یہ تو کہنا مناسب نہیں ہے نا۔ پھر آپ اپنے وہ دکھائیں کہ بھائی ہم اس کے خلاف ہیں تو پھر خلاف ہو، اور نہیں ہو تو پھر یہ خالی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ میرے خیال سے جو اصل اونس جو ہے نا، میں سچی بات بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے۔ سندھ کے عوام نے ان کو اپنا نمائندہ چنا ہے کہ تم جا کے ہم سے وفاق میں ہماری طرف سے بات کرو۔ کیا وہ اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، یا کیا وہ نہیں کر پا رہے، فرض پورا کر پا رہے کیونکہ وہ کسی اور وجہ سے سندھ کے عوام سے وفاداری یا وہ فرض پورا نہیں کر پا رہے؟ جی، حکومت پہلے یہ کہتی تھی، پھر ہم جیسے کچھ لوگوں نے گزارشات کری ہیں تو اب یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، افراط زر میں کمی آئی ہے۔ جس ملک میں زر ختم ہو گیا اس میں افراط زر میں بالکل کمی آئی ہے، لیکن مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ لیکن حکومت جو اس ایکویشن کی جو دوسری سائڈ ہے وہ نہیں بتاتی کہ نہ صرف اگر مہنگائی تیزی سے نہیں بڑھ رہی اتنی، تو جو قوت خرید ہے انسان کی پاکستانیوں کی وہ پیچھے جا رہی ہے۔ پچھلے 3 سال سے اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہوا ہے۔ پچھلے 3 سال سے پاکستانی اوسط آمدن پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تو اگر جو صابن 60 روپے کا تھا اور 60 روپے سے شاید آج 62 روپے کا بھی ہو گیا، تو آپ کے پاس تو وہ جو آپ کی آمدن تھی وہ اس سے بھی کم ہو گئی ہے کہ آپ تو 60 روپے کے خریدنے کے بھی قابل نہیں ہیں، 62 کا کیا خریدیں گے؟ اور یہ جو انہوں نے ویٹ کی پالیسی کری ہے، جہاں پہ پنجاب اور سندھ کا جو کسان ہیں اس کا نقصان کروایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پوری زرعی اکنامکس بیٹھ جائے گی۔ جب زرعی اکنامکس بیٹھ جائے گی تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی، نہ آپ کی گاڑیاں بکیں گی، نہ موٹر سائیکلیں بکیں گی، نہ کوئی چیز بکے گی۔ اور یہ جو 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسٹاکسٹ انویسٹرز پیسے کمائیں گے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بہت سارے حکومت سے منسلک لوگ ہوتے ہیں۔
سو یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے یا لوگوں کی زندگی آسان ہے. نہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے مشکل ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے ریزرو ایکچولی تھوڑے سے کم ہوئے ہیں کیونکہ حکومت نے کچھ باہر پیمنٹ کی ہے, لیکن جبکہ وہ ڈالر خرید رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے بڑے اچھے ترسیلات زر ہوئی ہے. ریمیٹنس پاکستانی ورکرز نے کافی بھیجے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان, ایک تو یہ تھا کہ رمضان کے مہینے, پورا رمضان کا مہینہ پورے مارچ میں آ گیا, ورنہ عموماً رمضان 2 مہینوں میں ٹوٹ کے آتا ہے. اس مہینے شاید 4 بلین سے واپس کم ہو کے 3 سوا 3 ہو جائے گا. لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ اتنے سارے پاکستانی ہمارے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں کام کرنے. میں ابھی خالد صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہیں ہمارے, وہ سب یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں. ہمارے بچے آپ جانتے ہیں کہ سب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہاں پہ کوئی نوکری ہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی روزگار کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے, تو پاکستانی باہر جا رہے ہیں, تو وہ اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیج رہے ہیں, اس پہ ملک چل رہا ہے. جی پاکستان پیپلز پارٹی کا جی میں سچ مچ تذبذب کا شکار ہوں. مجھے سچ مچ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کس طرف کھڑی ہے, کہ پیپلز پارٹی کیا کنالز کے خلاف ہے یا کنالز کے حق میں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سیاسی پوزیشنز ہیں, آپ سیاسی پوزیشن لے سکتے ہیں. جیسے رانا ثنا کی آپ نے بات کی کہ وہ ان کی سیاسی پوزیشن ہے کہ کنال بننی چاہیے. اگر بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب رانا ثنا کے ساتھ کھڑے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بتا دیں کہ ہم کنال کے ساتھ کھڑے. اور اگر آپ کنال کے خلاف کھڑے تو ہماری طرح ادھر آ کے بات کر کے بتا دیں آپ کو حیدرآباد پریس کلب میں کہ بھائی میں کنال کے خلاف کھڑا ہوں. جیسے میں اور انور سمرو اور اکبر سمرو کا تو اسٹانس بڑا کلیئر ہے, شاید خاقان عباسی کا بڑا اسٹانس کلیئر ہے, لیکن یہ تو بتا نہیں رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب جو ہیں پارٹی کے والد ایک طرف ہوں اور بچے ایک طرف ہوں, مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ اچھا یار ہم بھی کنال کے خلاف ہیں, نہ بناؤ تو اچھا ہے. جب آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے تو اللہ نے آپ کو ذمہ داری بھی دی ہے. جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اگر آپ سچ مچ کنال کے خلاف ہیں تو پھر آپ اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں نا. سو پیپلز پارٹی کا تو ہم کو سچ مچ نہیں پتہ. جہاں تک یہ بات کرنا کہ تخریب کاری اور شر پسند ہیں عناصر جو ہیں وہ کنال کے خلاف کھڑے ہیں, تو میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو کہ انور سمرو اور اکبر سمرو جو ہیں یہ شر پسند نہیں ہے بیچارے. یہ ترقی پسند ضرور ہیں, شر پسند نہیں. صاحب بھائی ایک سیکنڈ تھا جی. سر اگر مجھے ایک چیز نہیں پتہ نا پاکستان میں, تو وہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, جب ہم پاکستان کے باہر بھی جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں عمران خان کب چھوٹ رہا ہے. میں کہا بھائی یہ غلط آدمی سے پوچھ رہے ہو, مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, سو عمران خان صاحب کا مستقبل مجھے نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے اور لمبی عمر دے. میں دعا ان کے لیے حق میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے ان کے مستقبل کا نہیں پتہ. پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے نا, دیکھیں معاشی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. جس رفتار سے بگڑ رہی تھی شاید وہ رفتار کم ہو گئی, لیکن 3 سال سے ہم ابھی تک غریب ہو رہے ہیں. اور کیونکہ اس حکومت نے کوئی اصلاحات نہیں کی, کیونکہ اس حکومت نے نہ لوکل گورنمنٹ کو ترجیح دی ہے, نہ اس حکومت نے NFC ایوارڈ کو دیکھا ہے, نہ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم کچھ پاورز جو ہیں وہ صوبے کو ڈیوالو کریں گے, کچھ منسٹریاں ڈیوالو کریں گے, وہ نہیں کی. اس حکومت نے کہا تھا ہم کچھ منسٹریاں چھوٹی کریں گے, وہ نہیں کی. اس حکومت نے کہا تھا ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے, وہ نہیں کیا. اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم ایگریکلچر ٹیکسز لگا کے جمع کریں گے, وہ بھی نہیں کر پائے. حکومت نے کہا تھا کہ ہم دکانداروں سے ٹیکس لیں گے, وہ بھی نہیں کیا. حکومت نے کہا تھا ہم پینشن ریفارمز کریں گے, وہ بھی نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے اور ان کی کابینہ نے صرف تنخواہیں اپنی بڑھائی ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کری ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی مثبت کام کیا اس معیشت کو بچانے کے لیے. جس ملک میں 2.70 کروڑ بچے نہیں پڑھ رہے ہوں, 40% پاکستانی بچے اسکول کے باہر ہیں. اب ہماری اگلی جب پیڑھی آئے گی, اگلی نسل آئے گی, تو 40% لوگ اس میں پڑھ نہیں سکتے ہوں گے. ہم کہیں نہیں جائیں گے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ہم یہیں رہ جائیں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں.
جو آج آپ جو 2 سال سے جو آپ کسان کا حال کر رہے ہیں، یہ میں کنال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں گندم کی پرائسز کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے۔ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے کہ پاکستان کے 15 سے 20% غریب فیملیوں کو ہر مہینے کم از کم آپ کو 10-15 ہزار روپے دینے چاہیے، اور ان کے ہر بچے کو جو اسکول جا رہا ہو اس کو اسکول کے پیسے واؤچر دینے چاہیے۔ اگر آپ یہ اور یہ صرف اس بجٹ سے ہو سکتا ہے۔ 1800-2000 ارب روپے تو ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی اور پاکستان کے بجٹ سے، لیکن جب تک آپ کی پرائورٹی پاکستانی عوام نہیں ہوگا، دیکھیں حکومت کی ایک پرائورٹی ہونی چاہیے، حکومت کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے، آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ پاکستانی عوام ہے، اس سے نہیں غرض ہے مجھے کہ یہ سندھی ہے یا پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، میرا اگر یہ ٹارگیٹ ہے کہ یہ غریب پاکستانی عوام ہے، مجھے اس کو اوپر لے کے آنا ہے، تو وہ حکومت ڈیفرنٹ چلتی ہے۔ لیکن جو حکومت کا ٹارگیٹ یہ نہ ہو، جو حکومت کا ٹارگیٹ اپنی کرسی بچانا ہو، وہ کہاں آگے جا سکے گی، وہ پاکستان کا کہاں بھلا کر سکے گی؟ جی 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 ذرا سا اونچی آواز سے بات کیجیے۔ کریم چیئر دے دو، چیئر دو، چیئر دو۔ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اس قسم کا روایتی سیاستدان نہیں ہوں جو حکومت کی ہر چیز کو غلط کہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نمبر غلط ہے، میں نے نہیں کہا۔ $4 بلین تو میں نے خود ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے کو ذرائع